کہ دنیا نے دیکھا وہ اہلُ بیت جن کے بارے میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے، فرمایا اللہ میرے بعد تم لوگوں کو آزمائے گا کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو، سلوک کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا، غور کریں کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا نہ ہو، جو میری اہل بیت کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ حکیموں کے دروازوں کے چکر لگاتے رہو، ڈاکٹروں کے یہاں جا کر دھکے کھاتے رہو، حضور فرما رہے ہیں جو میری اہل بیت کو دیکھ کر کھڑا نہ ہو اللہ اس کو لا علاج بھی، لوگ تو ایسے لا علاج بیماری میں مبتلا ہوئے تعصبیت کی وجہ سے کہ اب تو اللہ کے یہاں بھی کھڑے رہنے کی طاقت ختم ہو گئی کچھ لوگوں میں، یہ حالات ہیں لوگوں کے، اس لیے کہ جب تک لوگ کھڑے رہتے تھے اہل بیت کے لیے، مسجد میں کرسیاں کتنی نظر آتی تھی، توجہ کر لیں ذرا، جب تک اہل بیت کے لیے کھڑے رہتے رہے کبھی مسجدوں میں کرسیاں نہیں، یہ نہیں کہتا کہ جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہ سب دشمنان ہیں، ایسا نہیں، میری بات کا غلط مفہوم مت لینا، کچھ لوگوں کو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مگر کچھ لوگ جو ہے پھر بھی دیکھو اس نے کیا کہہ دیا میرے بھائی، لیکن یاد رکھیں میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ تو آقا فرماتے ہیں، اور اس کو کس نے نقل کیا؟ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان، یہ امام احمد رضا خان سیدی اعلیٰ حضرت کے والد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں جن کو اعلیٰ حضرت کہا ہے وہ ہے علامہ نقی علی خان رحمت اللہ۔ ہاں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اردو ادب کا ایسا بڑا ادیب ہے، جب اردو دلی اور لکھنؤ میں دودھ پی کر جھولے میں جھولا جھول رہی تھی تب امام المتکلمین کی تصانیف اٹھا کر کے دیکھیں جو ادبی شہپارے انہوں نے سرور القلوب اور تفسیر علم نشرہ کے اندر بکھیرے ہیں۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا راشد بھائی، جب میں نے امام المتکلمین کو پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ تو اعلیٰ حضرت کے بھی باپ ہیں۔ اردو زبان میں کیا بات لکھی ہے، بلکہ کہیں کہیں امام اہل سنت نے ان کو نقل کیا ہے اور فرماتے آنکھ بند کر کے جن کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے وہ دو ہستیاں ہیں، ایک تو میرے والد یعنی اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان، اور دوسرے تاج الفول حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی، یہ وہ لوگ ہیں بھائیوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا نے کیا فرمایا، جو میری اہل بیت کو دیکھ کر کھڑا نہ ہو وہ لا علاج بیماری مبتلا ہو جائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اہل بیت کے لیے اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ نتائج سامنے ہیں کہ ہونا کیا ہے، ابھی جانے کو دنیا سے 50 سال بھی نہیں گزریں گے، ہوگا کیا، اس لیے بتا رہے ہیں ان کے لیے کھڑے ہو۔ تفسیر بحر المواج، ایک کتاب ہے تفسیر بحر المواج، اس کے مصنف ہیں مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی کے لیے کھڑے ہو نہ ہو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن جب نبی کی اہل بیت آیا کرے تو تمہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ آقا علیہ السلام کا قول انہوں نے بحر المواج میں نقل فرمایا، قاضی شہاب الدین دولت آبادی، بلکہ ان کا بھی ایک واقعہ ہے، ابتدائی عمر میں علم کی بڑی گرمی تھی ان کے پاس، ابتدائی عمر میں علم کی بڑی گرمی تھی، تو آپ نے کیا کیا، ایک کتاب لکھی، قاضی شہاب الدین صاحب کتاب لکھی کہ علم والوں کا مرتبہ رسول اللہ کے خون سے بھی بڑھ گیا، یہ انہوں نے کتاب لکھ دی۔ علم کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، علم علم ہے، علم کی توہین نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ تو نے علم والوں کی بات کی، میرے نسب والوں کی بات نہیں کی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، پوری ایک کتاب لکھی جو رسول اللہ کے گھر والوں کے لیے لکھ دی۔ یہ ہے حضور، یعنی اگر حضور کے وصال کے بعد بھی حضور اتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ حضور علیہ السلام کے خون پر جو ہے وہ یہ بات کہی گئی تو آپ نے خواب میں، اور چونکہ وہ تھے بڑے بزرگ،
مخدوم شمس صاحب کے خلیفہ تھے، مخدوم سمنا علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے، تو حضور نے میں میری آل کی بات نہیں کی تو نے، تو پھر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، وہ کتاب گجرات سے جو ہے وہ کھمبات سے شائع ہوئی، اردو زبان میں آ گئی ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو بڑی لذت ہے اس کے اندر، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ میں یہ منظر تھا کہ میری اہل بیت کو ستایا جائے، بہت تکلیفیں پہنچائی جائے، بڑی اذیتیں پہنچائی جائے گی، اسی لیے بہت تاکید فرمائی، بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اہل البیت کی حق تلفی کرے گا، جو میری اہل بیت کا حق نہیں جانے گا، قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم